اب بھی میں اپنی اس کو رسک پہ نہیں ڈالتا کہ میں اپنی سیفٹی جو سیکیورٹی اس کو ختم کروں، شیلڈ کو. اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو زیتون لے کے انگلیوں پہ لگانا ہے، ناک میں لگا لیا، اوپر سے صاف کر لیا ٹیشو، بلکہ لوشن بھی اسی کو استعمال کریں، پاؤں کی انگلیوں میں لگائیں، بچوں کے بھی اپنے بھی. اور دو دو لونگ جو ہے نا پانی سے نگلنے شروع کر دیں. بڑے چبا سکتے ہیں چبا لیں، اور بچے جو ہیں ان کو 2 لونگ پانی کے ساتھ جو ہے وہ کروا دیں. لائچی منہ میں رکھنی شروع کر دیں جتنے دن آپ لوگوں کو یہ سارے اس کے مسائل درپیش ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور، دنیا میں مشہور، کہ آپ جیسا آج تک کوئی اسٹرالوجر جو ہے پورے ورلڈ میں نہیں آیا، جو کہ بالکل ایسی پیشن گوئیاں کر جاتے ہیں کہ بعد میں لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان سے جیسی پیشن گوئی کوئی نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر اسامہ صاحب اس لیے بھی مشہور ہیں کہ ان کو دیگر اسٹرالوجر جو ہے ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسامہ صاحب نے خود کئی دفعہ ان چیزوں کو پکڑا ہے. تو آج اسلام دعا کرتے ہیں اور ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. اچھا اسامہ صاحب، ایک تو آپ بتائیے، یہ جو آج کل موسم میں بڑا تبدیلی آئی ہے، فوگ ہے، تو اس میں آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے سموک کے بعد میں جو پتہ نہیں لگتا کہ فوگ ہے یا سموک ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ تو چلیں گے بڑی اچھی جگہ اسلام آباد جا کے بیٹھے ہوئے ہیں پہاڑوں میں، تو وہاں تو ماحول ذرا بہتر ہے، تو یہاں پہ کافی لوگ بیمار ہیں، تو آپ تو بڑے زبردست اسٹرالوجر ہیں نا جو پہلے وقت سے بھانپ گئے اور آپ نکل گئے یہاں سے، اور لاہور والے اسٹرالوجر بیمار ہوئے ہیں. تو ذرا یہ بھی بتائیے کہ کب تک بارش کی امید ہے، اور آپ نے آج جو ٹاپک ہے اس پہ بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ 15 سے لے کر 30 نومبر تک کون سے زوڈک سائن ہیں جن کو بہت بینیفٹ ہونا جا رہا ہے، کیونکہ ان دنوں پرائز بانڈ بھی نکلنے والے ہیں اور کافی لوگوں کو اس سے مالی فوائد ہونے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ جو آپ لوگوں کو لاہور کو درپیش ہے مسائل، کراچی اس کو بہت پہلے سے فیس کر رہا تھا. ادھر صرف ایک ایج تھا کہ سمندری ہوائیں بہت تیز چلتی تھی جو ان کی اس کو لے جاتی تھی دور ان کو، اور آپ لوگوں کو انڈیا کی سائڈ سے بھی سامنا ہے آبادی کی، وہاں کی آبادی کا بھی ہوا کا رخ ادھر کو پڑتا ہے. دوسرا یہ علامہ اقبال نے ہٹلر کو ملاقات میں ایک حدیث بیان کی تھی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے نے یا کوئی ہمارے علماء نے یا کوئی اس میں گوش گزار نہیں کی لوگوں کے. تو ہٹلر نے کہا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت بیان کریں، ان کی کوئی بات سنائیں. تو علامہ اقبال نے ہٹلر کو یہ کہا تھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جہاں جتنی بڑی آبادی ہوگی اتنا ہی بیماری اور گند ہوگا. اور یہ اس نے مطلب ایک ظاہری بات ہے اس کا لیول ایک کنٹری لیول پہ ایک مینجمنٹ کی سینس میں یہی بنتی تھی کہ اس کو سمجھایا جاتا کہ آبادیاں چھوٹے کلسٹرز میں بنانی چاہیے. یہ جو بگ سٹیز ماڈل ہے اور یہ سب یہ اسلامک نہیں ہے ایکچولی، کیونکہ آپ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے لیے ہماری جانوں پہ حاکم ہیں، اور آپ اگر ان کی حاکمیت کو مانتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ان کی کوئی بھی انسٹرکشن گائیڈ لائن جو آپ کو زندگی کے کسی بھی حصے کے متعلق دی گئی ہے اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو یہی حال ہونا جو ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اب لاہور کی جو ابھی بھی ریئل اسٹیٹ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کوئی وضع نہیں ہے، گرین ایریا ختم کیا جا رہا ہے، ختم ہونا چاہیے تھا. جس کی ایک آدھی ٹاؤن کاٹ کے وہ الیکشن میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا ٹاؤن کاٹتا ہے الیکشن میں آ جاتا ہے. تو یہ بڑا غلط ہے، پابندی لگ جانی چاہیے، اور اب لاہور کو مزید ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بڑے سخت قوانین بنا دینے چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ جو رئے سے بچارے درون کے یا گلبرگ یا ان کے مہنگے ایریاز والے وہ ان کی پراپرٹیاں ڈی ویلیو ہوئی پڑی ہوں اور عوام جو ہے ادھر رہنے کے قابل ہی نہ رہے. دنیا کا نمبر 1 پولوٹیڈ سٹی میں آپ کیا سوچتے ہیں مستقبل کیا ہوگا اگلے آنے والے 5 سالوں میں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے. باقی جو ایسٹرالوجیکلی سیٹرن جو 15 نومبر سے اپنی موشن بدل رہا ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے صرف پاکستان ہی نہیں انڈیا میں بھی ارد گرد بھی پولوشن کو ایک ٹاپک بنایا جائے گا، لیجسلیشنز آئیں گی حکومتی سطح پہ.
آئی ٹی کے حساب سے جو لوگ ہوں گے جو آئی ٹی بزنس میں تھے ان کا بزنس میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہوں گی. اسی طریقے سے جو آپ کی یہ ڈیزل اور فیول انڈسٹری اس کو تھوڑی سی پرابلمز آئیں گی, ان کی پرائسز نیچے جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھ لیں کہ حکومتی سطح پہ گورنمنٹس پولوشن سے لڑنے کے لیے اور سوشل میڈیا اور ان پہ دوبارہ سے کوئی نئی پالیسیز بنتی سیٹرن کی اس موومنٹ سے, وہ بھی نظر آئیں گی. اس کے بعد جو آپ نے بات کی بیماری کی, اس کے لیے دیکھیں جی سمپل سی ہے, اسلام ہے ہی سلامتی کا نام, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس دین مطلب اس راستے کو آپ کے لیے جو چنا ہے, جو دین چنا ہے وہ اسلام ہے, یعنی کہ آپ کے لیے میں نے سلامتی کا راستہ آپ کو دیا ہے. سلامتی کس سے؟ ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کی بیماری سے, ہر طرح کی آفت سے, ہر طرح کی کسی بھی جو پرابلم سے سلامتی. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام کی چادر میں کہیں سوراخ ہے, آپ نے پوری اوڑھی نہیں. سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ بسم اللہ کو راسخ کر لیں زندگیوں میں, کھانے میں کم از کم بسم اللہ کا اہتمام کر لیں, آدھی آپ لوگوں کی صحت کے مسائل ختم ہو جائیں گے, یقین جانیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس ٹائم آپ لوگوں کو درپیش ہے مسائل, ظاہری بات ہے ایئر اس کے, تو روز زیتون جو ہے نہانے کے بعد اس میں گلاب کا جو خوشبو ڈلی ہو عطر, وہ بنا کے سارے لاہور آپ لوگ جو ہے گھروں میں رکھیں. اور نہانے کے بعد یہ بھی اگر میری انگلیوں پہ دیکھیں تو آپ کو شائن نظر آئے گی. میں بیٹھا بے شک دور ہوں پہاڑوں میں, اب بنی گلا, لیکن اب بھی میں اپنی اس کو رسک پہ نہیں ڈالتا کہ میں اپنی سیفٹی جو سیکیورٹی اس کو ختم کروں, شیلڈ کو. اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو زیتون لے کے انگلیوں پہ لگانا ہے, ناک میں لگا لیا, اوپر سے صاف کر لیا ٹیشو, بلکہ لوشن بھی اسی کو استعمال کریں, پاؤں کی انگلیوں میں لگائیں, بچوں کے بھی اپنے بھی. اور دو لونگ جو ہے نا پانی سے نگلنے شروع کر دیں, بڑے چبا سکتے ہیں چبا لیں, اور بچے جو ہیں ان کو 2 لونگ پانی کے ساتھ جو ہے وہ کروا دیں. لائچی منہ میں رکھنی شروع کر دیں جتنے دن آپ لوگوں کو یہ سارے اس کے مسائل درپیش ہیں. زیتون کا مساج, باڈی مساج لازمی کریں. اور جیسے بتایا نہانے کے بعد نمک سے نہانا شروع کریں, سمندری نمک سے, اور نہانے کے بعد آپ لوگ یہ زیتون لگا لیں. انشاءاللہ جتنے بھی آپ لوگ جو ہیں اس کا شکار نہیں ہوں گے, باقی بچ جائیں گے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ 41 دفعہ پڑھ کے, جس کو بہت بخار نہیں ٹوٹ رہا, اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ یہ پڑھ کے پھونکتے ہوئے کہیں اے بخار اللہ کو مانتا ہے تو اس جسم کی, میرے بیٹے کی, میری, جس کی بھی کہنی ہے جان چھوڑ. تو آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب آ جائیں کہ جو زوڈک جو ہے 15 نومبر سے سیٹرن کی جو اس موومنٹ کے بینیفیشری ہوں گے فنانشلی, جن کو بینیفٹس ہوں گے, ان میں سب سے پہلے ٹورس ہوں گے. ٹورس کے لیے سٹیبلٹی آئے گی, فنانشل سٹیبلٹی آئے گی, ان کو انویسٹمنٹس جو کی تھی ان کے ریٹرنز ملنے شروع ہوں گے, بزنس ایکسپینشن ہوگی, اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں پھیلاؤ متوقع ہے, جو کوئی انویسٹمنٹ کی تھی اس کا پھل کھانے کا موقع ملے گا. اسی طریقے سے جو فنانشلی جو سٹیبلٹی نظر آتی ہے 15 سے 30 نومبر کے دوران. اس کے بعد جو دوسرے اس میں بینیفیشری ہوں گے, لیوز ہوں گے. لیو کے لیے انکم انکریز ہونے کے ذرائع بنیں گے, کریٹیوٹی بڑھے گی, بزنس وینچرز میں فائدہ ہوگا, اور ان کو کوئی موقع ملے گا لیڈ کرنے کا, فرنٹ پہ آ کے اپرچونٹیز بنیں گی. مثال کے طور پہ آپ لوگ کمپنی میں ہیں یا کسی لوکل الیکشن یا کسی لوکل جیسے آپ لوگوں کی باڈیز میں ہوتا ہے, یا پروموشن کی حد تک, ترقی کی حد تک, تو وہ لیوز کو ایک تو بزنس اپرچونٹیز ملیں گی, اور اس طریقے کی ان کو بھی گروتھ ملے گی, انکم میں بھی اضافہ نظر آتا ہے, ایز اے بزنس بھی, اور سیلری ہائیکس یا رائز بھی مل سکتے ہیں. اس کے بعد جو کیپریکارنز ہیں ان کے کیریئر کو ایڈوانسمنٹ ملے گی اس کے دوران, اور بزنس گروتھ بھی کرے گا, اور ان کو بھی جو ہے فنانشل سیکیورٹی جو تھوڑا سا سیکیور, کیونکہ ان کے پہلے 15 دن کیپریکارنز کے جو ہیں کافی ڈسٹرب تھے, ٹورس کے بھی ان کے بھی, اور ان کو کافی فکریں لاحق تھی اپنی فنانشل اس کو لے کے, سیکیورٹی کو لے کے. تو کیپریکارنز بھی اس میں جو ہے کیریئر ایڈوانسمنٹ, بزنس بینیفٹس اور فنانشل سیکیورٹی کو انجوائے کر پائیں گے ان 15 دنوں میں. اس کے بعد سیجیٹیریس ہیں چوتھے نمبر پہ, ان کے لیے بھی فنانشل گینز کا ٹائم ہے, اور ان کے لیے باہر سے کوئی فورن کنیکشن سے ان کو کوئی
فائدہ آتا نظر آتا ہے. یہ اس سیجیٹیرین کے لیے ہے جس کا ڈیفینیٹلی یا تو کوئی کام یوٹیوب سے ہے یا ڈالر میں انکم ہے یا کوئی آن لائن جاب ہے یا کوئی بزنس ایسا ہے جس کا تعلق ابراڈ سے ہے, وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے اس ٹائم میں. اس کے بعد جو 5واں زوڈک ہے وہ جمنائی ہے. جمنائی کے لیے اچھی اپرچونٹیز بنتی نظر آتی ہیں کیونکہ وہ ڈیلے میں تھی, اب بنے گی ان 15 دنوں میں. بڑے پی آر جنریٹ کرتے نظر آتے ہیں, کنیکٹیوٹی بڑھاتے نظر آتے ہیں, کمیونیکیشن اور انٹلیکچوئل پرسوٹ میں بھی ان کے اضافہ نظر آتا ہے. تو یہ 15 دن جو ہیں ان 5 زوڈک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کافی آؤٹ آف دا آل زبردست رہنے والے ہیں. باقی جو ماندہ ہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنا منہ نہ پھلائیں کیونکہ دسمبر کا مہینہ یہی وقت کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت کو کچھ نہ کو وقت میں ہوں, وقت کی گردش جو ہے وہ میں ہوں. تو یہ کسی کے حق میں کسی کے مخالف یہ ایسے ہی ہمیں آزمایا جاتا ہے اور ایسے ہی چلتے ہیں. اچھا سمجھا, آپ نے فلیکس آفیشل میں ایک پروگرام کیا جس میں آپ نے پرائز بانڈ کے حوالے سے بتایا تھا کہ لوگوں کے کافی انعامات نکل ہیں, وہ کافی لوگوں نے پسند کیا. تو کوئی ہمیں بھی بتا دیں کوئی خاص نمبر, کوئی جو ہمارے قائدین کوئی اچھا ایسا بانڈ. اس میں نمبرز میں ایک چیز سمجھ لیا کریں کہ نمبرولوجی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نمبر کوئی کام کرتا ہے. دیکھیں نمبر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصیب میں ہوگا تو نمبر بھی لگ جائے گا کوئی بھی, ورنہ آپ سمجھیں کہ آپ ہے سپر مشین. اللہ تعالیٰ کا جو کنیکٹیوٹی ہے نا وہ آپ ہے. جب وہ کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے نا تو آپ سے ہی کرواتا ہے لاشعوری طور پہ. کئی لوگ کہتے ہیں یار میں نے فلانا تکا مارا لگ گیا. کیسے لگ گیا؟ اس نے سوچا نہیں, عقل نہیں استعمال کی, لیکن لگ گیا کیونکہ ہونا تھا تو سبب بننے لگے. اس لیے نمبرولوجی میں کہ یہ نمبر ان کی نہیں, جب لگنا ہے نا تو آپ سے نمبر بھی اس دن آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ ویسے ہی لکھ دینا ہے. یہ انٹویٹیو کام ہوتا ہے بیسیکلی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آپ کا برتھ نمبر ہو, جو آپ ہیں, مطلب آپ 20 تاریخ ہیں تو آپ 2 ہیں, آپ 27 تاریخ ہیں تو آپ 9 ہیں, آپ 21 ہیں تو آپ 3 ہیں, آپ 16 ہیں تو آپ 7 ہیں. آپ ہیں. نصیب آپ کا وہ ہے جو آپ نے ڈیٹ آف برتھ ایڈ کی تو بنا. مثال کے طور پہ آپ کی 2 جون 2012 تاریخ, تو آپ نے 2 میں 6 جمع کیا اور 2012 کا جو ہے 5 بنا, 6 اور 5 11 اور یہ 2 بنا. اب یہ بندہ 2 میں پلے کرے کیونکہ اس کا نصیب 2 ہے, اس کا نصیب 2 ہے. تو اپنی ڈیٹ آف برتھ کو ایڈ کریں اور اس کا جو حاصل عدد آئے اسی کے ہی نمبرز میں پلے کرے, یعنی کہ 11 20 29 2 سیریز میں وہ لے لے بونڈ, جی 2 نمبر کی سیریز میں وہ بونڈ لے لے. مطلب اس کا حاصل عدد یہ بن رہا ہو کیونکہ اس کا نصیب. تو یہ ایک تھوڑی سی آپ لوگ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی میں یہ عرض کر دوں کہ آپ لوگوں کے لیے سالانہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے فورکاسٹ یا اپنے پہلے تو برتھ چارٹ میں ہونا چاہیے ایسا یوگ کہ اس کو کبھی زندگی میں لگے گا. برتھ چارٹ بنا ہوگا تو پتا ہوگا نا کہ لگے گا یا نہیں لگے گا. دوسرا پھر اس کا وقت ہوتا ہے, جب موومنٹس بدل رہی ہوتی ہے تب بھی ہونا ہوتا ہے, اسی میں پیسہ لگانا چاہیے. اس کے یہ لوگ سارے جی میں 3 سال سے لاٹری لے رہا ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ ایک دفعہ وہ پیسے ضائع نہ کریں, ایک دفعہ اپنا برتھ چارٹ بنوا لیں. اگر اس میں ایسٹرولوجر آپ کو بتائے کہ جی ایسا یوگ نظر آتا ہے کہ آپ کو زندگی میں لاٹری لگ سکتی ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ آگے پرسو کریں. پھر اس سے پوچھ لیں کہ بھائی اب اگر موسم نہیں ہے تو مجھے بتا دو کہ کب. تو وہ آپ پوچھ کے وہ جو 4-5 ماہ ہیں بس اس میں اٹیمپٹ کیا کریں, پھر ہی کوئی سکسیسفل جو ہے وہ ہوگا. بارش کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں. دیکھیں بارش کا جو سیٹرن نے اب 15 نومبر سے جب چیزیں بدلنی ہیں تو سیٹرن کی موومنٹ بدلے گی. اس کے بعد کوئی 15 نومبر کے بعد کوئی سین ایسا بن جائے. اور کیونکہ اصل میں اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہو یہ رہا ہے کہ بارشیں, کیونکہ سیٹرن ہے کولڈ پلانٹ اور سامنے دیکھ رہا ہے, جہاں یہ اس وقت ایکویریس میں بیٹھا دیکھتا ہے سامنے اپنے سن سائن کو, لیو کے گھر کو,
ल्यू नहीं, आपको पता सूरज ने जब अपनी फुल तपिश देनी है तो आपका ये एवापोरेट होना है ना, वो डिग्री जो है, तो ये उधर डाली खड़ा है ठंड अपनी तरफ से, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा उसमें जो जैसे कहते हैं ना कि वो नहीं, जैसे ये रेट्रोग्रेड हो गया था जब पिछले दिनों, तो सन एक ऐसी मूवमेंट्स पे गुजरा कि हमने देखा बड़ी बारिशें और सारा तूफान आए, जलजले आए, समंदरी मामलात हुए। अच्छा, जैसे ही अब ये मूवमेंट बदल देगा, डेफिनेटली अभी सन आ भी जाए तो बहुत मुश्किल होगा उसका जो कह लें कि डिग्री, हाँ सन थोड़ा सा और इसके साथ आ गया एक्वेरियस में, तो वो जाके बनेगा। अभी इसने सन ने सजिटेरियस में जाना है, फिर कैप्रिकॉर्न में जाना है, जब कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में वो सन अपनी हीट देगा तो शायद इसकी जो वो जो है ना ठंड डली हुई कम हो, तो उस टाइम में तकरीबन ये कोई बनेगा दिसंबर के महीने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह का सिलसिला बन सकता है। चलें डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी जबरदस्त टच होती है, तो बड़ा कीमती वक्त में से आप हमें टाइम देते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।